أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا موله الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما إمام المبين بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس نشست کی 5ویں مجلس جو اس کا عنوان معرفت امام اور اس کے اثرات. تو عزیزان گرامی، آج کچھ باتیں عرض کرنا ہے اور خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ اس وبا کے زمانے میں، اس مصیبت والے زمانے میں بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کر پائیں اور ان کے مجلسوں میں شرکت کر پائیں. خداوند عالم نے ہم پر لطف کیا، چونکہ ہماری پہچان اسی فرش اعضاء سے ہے. اگر ہم اس فرش اعضاء سے دور ہو جائیں تو ہماری کوئی آئیڈینٹی، ہماری کوئی پہچان باقی نہ رہ جائے گی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ماہچ داری مت سید الشہداء داری، یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہی محرم اور سفر کے برکات سے جو کچھ بھی ملا ہمیں محرم اور سفر کی وجہ سے ملا. یعنی ہم اگر یوں لفظوں کو یوں بدل کر کہوں کہ اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں یہ ابا عبداللہ الحسین کا صدقہ ہے. یعنی ہم اس معاشرے میں، اس پرامن معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. کیونکہ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے صرف شریعت کو نہیں بچایا بلکہ انسانیت کو بچایا ہے. انسانیت کے بقا کا نام حسین ہے. حسین نے صرف سر جو دیا ہے وہ دین کے لیے نہیں دیا بلکہ انسانیت کے لیے دیا ہے. اس لیے حسین اس ذات کا نام ہے. رسول خدا فرماتے ہیں مولا کائنات سے، اے علی تمہاری محبت کے لیے ایمان شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے، لیکن حسین کی محبت کے لیے صرف انسان ہونا شرط ہے. اس لیے ہر قوم، ہر فرقہ، ہر مذہب کا انسان جو ہے امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے. ایک عیسائی انتھم پارا نامی رائٹر ہے، اس نے کہا حسین اگر ہمارے مذہب میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دین میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم حسین کے لیے ہر جگہ ہم منبر نصب کر دیں اور ہم اپنے دین کی دعوت جو ہے حسین کے نام سے دیتے ہیں. عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی حسین فی فکر المسیحی. حسین مسیحیوں کے نگاہ میں، ان کے زاویے سے، یعنی مسیحیوں کے نقطہ نگاہ سے حسین کی کیا حیثیت ہے، حسین کی پرسنالٹی کیسی ہے، حسین کی ذات کیسی ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام آیت اللہ وحید خراسانی مرجع وقت ہیں. انہوں نے فرمایا کہ امام حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی حسین کو نہیں پہچانا. یعنی انبیاء، ہمارے انبیاء جو ہیں انہوں نے بھی حقیقی معرفت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نہیں کی. وہی فرماتے ہیں کہ جب معراج میں رسول خدا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عرش پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، یعنی اللہ کی عرش کی زینت
حسین کا ذکر ہے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے زمین کی بھی زینت ہے اور آسمان کی بھی زینت ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین صرف ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا ہے یزید کا یہ جملہ، یعنی امام حسین کا یہ جملہ یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین ایک یعنی معیار بتا رہے ہیں کہ جو حسینی معیار رکھتا ہے، جس کے اندر حسین جیسا جذبہ ہے، حسین جیسا معیار ہے، وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب حسینی صفات کس کے اندر ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک کے وارث کا نام جو ہے حسین ہے۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا محمد المصطفیٰ وارث محمد المصطفیٰ۔ ابراہیم کے بھی وارث کا نام حسین، عیسیٰ کے بھی وارث کا نام حسین، موسیٰ کے بھی وارث کا نام حسین، یعنی سارے انبیاء کے ایک وارث ہیں، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کیا، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ ہم نے حقیقی معرفت حاصل نہیں کی امام حسین کی۔ خود آغای وحید خراسانی فرماتے ہیں اپنی تقاریر میں، اپنے درس خارج میں فرماتے ہیں کہ آغای آخوند خراسانی، جن کی کتاب کفایت الاصول ہے، یعنی عالم یہ ہے کہ آغای آخوند جو ہیں شیعوں کے ایسے عالم ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہر کوئی جو ہے مجتہد بنتا ہے۔ یعنی ہمارے اکثر مراجع کے جو ہیں، اکثر مجتہدین کے جو ہے استاد سمجھ لیجیے۔ آغای آخوند جو ہے اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں تھے ہم نے حسین کو نہیں پہچانا، یعنی حسین کی معرفت ہمیں دنیا میں نہیں تھی، جب ہم یہاں پر آئے تب ہم سمجھے حسین کون۔ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، این حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانے اوست، یہ حسین کون ہے، یہ پوری دنیا جس کے شیدائی ہے، جس کا دیوانہ، یہ پوری دنیا جو ہے امام حسین کی دیوانی ہے۔ ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانے اوست، یہ حسین کون ہے، یہ پوری کائنات جس کی دیوانی بنی ہوئی۔ آپ جائیں عزیزان گرامی، اربعین میں جائیں، دیکھیں عیسائی بھی جو ہے پیدل جاتا ہے نجف سے کربلا، یہودی پیدل جاتا ہے نجف سے کربلا، ہندو ہے لیکن نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے، سنی ہے لیکن نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے عزیزان گرامی، اربعین میں جب مشی کرتے ہیں لوگ نجف سے کربلا کی طرف، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فکر کے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود۔ یعنی امام حسین اربعین میں یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو صرف شیعوں کا مولا حسین نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے فکر رکھنے والے کا حاکم اور امام کا نام حسین ہے۔ صرف عزیزان گرامی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ ہندو کے لیے مہاتما گاندھی نے جو ہے امام حسین کی تعریف ہی کہا کہ ہم نے جو ہے کربلا سے جو ہے انقلاب سیکھا، یعنی ہندوستان میں جو انقلاب آیا ہے یہ بھی حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی روش کو دیکھتے ہوئے مہاتما گاندھی نے بھی عمل کیا۔ یہ ہے حسین کی ذات۔ اور آج جو کم عقل اور کم ظرف افراد ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ گریہ کب تک، یہ تابوت کب تک، یہ علم کب تک۔ عزیزان گرامی، ہم زندہ ہیں امام حسین کے نام کی وجہ سے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا ہمیں نہیں پہچانتی، اگر کربلا نہ ہوتی دنیا ہمیں نہیں پہچانتی۔ سقراط کا نام سنا ہوگا، فلسفی ہے جس کے بعد سے جو ہے فلسفہ جو ہے دنیا میں رائج ہوا۔ یعنی فلسفے کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ سقراط ہے۔
اس کے زمانے میں جو ہے اس کے حاکم سے جو ہے کچھ معاملات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے اس زمانے میں سزا دیا گیا تھا۔ اب سقراط کی موت کے بعد یونان کے کچھ افراد نے جو ہے دوبارہ جو ہے کیس کو جو ہے ری اوپن کیا۔ غور سے سنیں عزیزان گرامی، یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے پر، ہر سال محرم کا چاند نکلتا ہے، ایک اعتراضات کی جو ہے سہرے ہمارے اوپر آ کر جو ہے طوق جو ہے پہنا دیا جاتا ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی غور کریں گے، سقراط کی موت کے کئی سال بعد یونان کے کچھ لوگوں نے جو ہے کیس کو ری اوپن کیا اور کیس جیت گئے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے ناحق فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب جو ہے چونکہ جج نے دیکھا کہ سقراط جو ہے حق پر تھا، تو سقراط کے فیور میں جو ہے کیس کی سنوائی ہوئی اور سقراط جو ہے جیت گئے۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ سقراط کی کیا آپ رشتہ دار ہیں؟ تو یونان کے لوگوں نے کہا نہیں، سقراط کے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم وہ یونانی بننا نہیں چاہتے ہیں کہ جو سقراط کو جو ہے مجرم سمجھتے تھے، یعنی ہم مجرم کے طرفدار بننا نہیں چاہتے تھے کہ ہم مجرم کے طرفدار ہیں۔ تو یہی ہم ہر سال یعنی 1400 سال سے شیعہ حضرات ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں وہاں وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی یزید کی طرف بھی جو ہے وہ بھی مسلمان تھے، ان کے یہاں بھی جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، حتیٰ کہ روایت میں جملے ہیں کہ جب شمر جو ہے امام حسین کو شہید کرنے آیا تو عمر صاحب نے کہا کہ جلدی قتل کرو، نماز کا وقت جو ہے گزرا جا رہا ہے، یعنی قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ ہے عالم عزیزان گرامی، یعنی یہ بتا رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں۔ آج جو ہے لوگوں کا اعتراض ہے کہ یزید کو جو ہے، اب لوگ جو ہے اس پہ بضد ہو گئے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے، اور بہت ساری باتیں کہ یزید جو ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ یہ دو بادشاہ کی جنگ تھی عزیزان گرامی، دو بادشاہ کی جنگ نہیں تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ تو سقراط کے چاہنے والوں نے جو ہے دوبارہ کیس کو ری اوپن کیا اور سقراط کو جو ہے اس بار فتح یابی حاصل ہوئی، یعنی انہوں نے بتانا چاہا کہ ہم سقراط کی طرفداروں میں سے ہیں، تو ہم بھی ہر سال یہ بتانا چاہتے ہیں محرم برپا کر کے دیکھو، ہم قاتلوں کے حامی نہیں ہیں بلکہ مقتول کے حامی ہیں، یعنی ہم یزید کے حامی نہیں ہیں بلکہ امام حسین کے حامی ہیں، کیونکہ یزید بھی مسلمان تھا، اور جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں امام حسین بھی، چونکہ امام حسین کو یہ مسلمان سمجھتے، بلکہ ہمارے یہاں کیا امام ہیں، یعنی مسلمانوں کے امام ہیں، امام المسلمین ہیں، اور یزید کو کیا بتا رہے تھے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ عزیزان گرامی غور کریں، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ یزید کا عالم ہے کہ ممبر پر جو ہے شراب کی حالت میں آیا کرتا تھا اور کہتا تھا، ہم نے عرض کیا کہ کربلا نہ ہوتی تو لا الہ الا اللہ کی بقا نہ ہوتی، یعنی لا الہ الا اللہ باقی ہے کربلا کی وجہ سے، یعنی پہلا پیغام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے وہ کب دیا ہے؟ وہ بعثت کے دن دیا ہے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ عزیزان کرام انصاف سے بتائیں کہ یعنی بعثت جو ہے دین کو پھیلایا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، کس سے تبلیغ ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے، یعنی بعثت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ابتدا ہے، اسلام کی ابتدا ہے، یعنی رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو اگر لا الہ الا اللہ، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایت، لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمن من عذابی،
امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ پھر امام سے پوچھا کیا کوئی شرط ہے؟ امام نے کہا ولیکن شرطها وشروطها وانا من شروطها، اور لیکن شرط اور شروط کے ساتھ ہے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جو داخل ہوگا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کی کچھ کنڈیشن ہے، کچھ شروط ہیں۔ ان شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ہم ہیں، یعنی اہل بیت کی ذات جو ہے شرط لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اگر اہل بیت علیہم السلام کو ہم نہ سمجھیں تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی اسلام کی پہلا جو میسج ہے، پہلا جو پیغام ہے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ تم نے کہا تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ جو ہے اسلام کا پہلا پیغام ہے۔ کس نے حمایت کی؟ مولا کائنات نے حمایت کی، اور کسی نے حمایت نہیں کی۔ آخری پیغام کیا ہے؟ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل، یعنی جو آپ پر نازل ہوا ہے من ربک، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل ہو چکا ہے۔ انزلہ کا لفظ آیا ہے، صیغہ ماضی کا ہے، جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ اب یہاں پر علماء تفاسیر نے جو ہے بحث کی ہے، انزلہ ہی کیوں استعمال کیا، یعنی پہلے یہ بات آپ پر نازل ہو چکی تھی، یہ کس طرف جو ہے آپ جو ہے نشاندہی کروا رہے ہیں، یہ ساری بحثیں ہیں۔ خیر اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ نے جو ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی، یعنی جیسے ہی وحی نازل ہوتی ہے رسول کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی، یعنی اپنے ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلا جو میسج ہے، پہلا جو پیغام ہے، کیونکہ رسول کو کہتے ہیں میسنجر، رسول جو ہے پیغمبر تھے، ان کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچانا، ابلاغ، پہنچانا کام تھا۔ پہلا جو پیغام دیا ہے رسول نے وہ کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کس نے مانا ہے کس نے نہیں مانا، وہ اس وادی میں نہیں جانا، لیکن پہلا پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور آخری پیغام کیا ہے؟ آئے ولایت ہے، الیوم اکملت لکم، اس کے بعد دین تمام ہو گیا ہے۔ آج کے دن ہم نے دین کو تمام کیا اور ہم راضی ہو گئے۔ اب جو عزیزان گرامی، اب جو سلسلہ ہے، یہ جو پہلے دن سے لے کر رسول کی ظاہری رسالت کے پہلے دن سے لے کر اور ابلاغ کے آخری دن تک جو ہے رسول نے سارے کام انجام دے دیے۔ نماز پہنچا دیا، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، زکوٰۃ پہنچا دیا، خمس یعنی سارے احکام الہیات کو جو ہے خداوند عالم کے حکم سے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یعنی رسالت اپنے امور سے جو ہے فارغ ہو چکے ہیں۔ پہلا پیغام کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور آخری پیغام کیا ہے؟ امام کو جو ہے مولا کائنات کو مولا بنائے ہیں، امام بنائے ہیں رسول خدا۔ کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ نے جو ہے سند دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہم نے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، ہم نے عرض کیا تھا دوسری یا تیسری مجلس میں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے جس نے بعثت کو بھی بچایا ہے اور جس نے غدیر کو بھی بچایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا امام حسین نے بعثت کو کس طرح بچایا اور غدیر کو کس طرح بچایا؟ تو عزیزان گرامی، جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے اس نے کہا نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے۔ یعنی یزید جو ہے بعثت کا بھی انکار کر رہا ہے، نماز کے پیغام کا بھی انکار کر رہا ہے، روزے کے پیغام کا بھی انکار کر رہا ہے، خمس کے پیغام یعنی سارے احکام الہیہ کا انکار کر رہا ہے، اور غدیر کا بھی انکار کر رہا ہے۔
نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آیا. یعنی سارے چیزوں، اگر اس نے محمد مصطفیٰ کے وجود کا انکار کیا، گویا کہ سارے انبیاء کے وجود کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ جو ہے سارے انبیاء نے پیغام جو ہے اسلام کا پیغام دیا ہے. دین جو ہے ایک ہے. آدم آئے، کہا آدم لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ. نوح آئے، انہوں نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، اور آدم اللہ کے نبی ہیں. خدا ایک ہے، نوح اللہ کے. یعنی سارے انبیاء کا پیغام لا الہ الا اللہ ہے اور اپنی نبوت کا اعلان ہے. یزید نے سارے انبیاء کی نبوت کا بھی انکار یزید کر رہا ہے، حتیٰ کہ رسول کی بھی نبوت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے وجود کا انکار کر رہا ہے، اور وحی کے وجود کا انکار کر رہا ہے، رسالت کی وجود کا انکار کر رہا ہے. یہی وجہ بنی عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ جملہ کہا ہے مثلی لا یبایع مثلہ. حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ خواستہ امام حسین اگر بیعت کر لیتے، پہلی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی معصوم غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. اگر بھی بالفرض اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یزید نے جو یہ جملہ کہا ہے، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی رسول آیا، تو یہ بات ثابت ہو جاتا، کیونکہ معصوم نے جو ہے بیعت کر دی یزید کے ہاتھ میں. تو امام حسین علیہ السلام نے بعثت کو بھی بچایا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو بھی بچایا ہے، آدم کی نبوت کو بھی بچایا ہے، نوح کی نبوت کو بچایا، یعنی سارے انبیاء کی نبوت کی بقا کا ضامن کون ہے؟ حسین ابن علی ہے. اسی لیے ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. سارے ائمہ نے اس بات پر، اس نقطے پر، اس زاویے پر آ کے رکے ہیں اور اتحاد کیا ہے اور اتفاق کیا ہے کہ اگر کسی کے خاک پر سجدہ کرنا ہے تو حسین کی خاک پہ سجدہ کرے، تاکہ حسین کا وہ دن اور وہ جملہ اور وہ واقعات کربلا ہمارے ذہنوں میں رہے. کیونکہ ائمہ جانتے تھے اگر کربلا نہ واقع ہوتی تو نہ بعثت کی بقا ہوتی، نہ غدیر کی بقا ہوتی. نہ اگر بعثت کی بقا نہ ہوتی تو ساری انبیاء کی محنتیں برباد ہو جاتی، اور اگر غدیر کی بقا نہ ہوتی تو بعثت کی محنتیں، یعنی رسول کی محنتیں برباد ہو جاتی. یعنی کل ملا کر عرض یہ کرنا ہے عزیزان گرامی، امام حسین کی ذات جو ہے، امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کو بھی بچایا، محمد رسول اللہ کو بھی بچایا، اور علی ولی اللہ کو بھی بچایا. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی ہے، اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں جاتا ہے، اور اب یزید کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ امام سجاد سے کہے کہ اے سجاد اب تو بیعت کر لو، کیونکہ یزید کو پتہ ہے حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ حسین جو ہے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا مثلی، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو زین العابدین بھی حسین جیسے ہیں، اتنی جرأت نہیں ہوئی، پیروں میں بیڑی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، لیکن یزید کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ زین العابدین سے کہے اے زین العابدین اب تو بیعت کر لو. یعنی امام حسین نے ایسا تماچا مارا ہے کہ بیعت تو کیا، یعنی صحیح سے بات نہیں کر پایا. عزیزان گرامی، امام ضعیف ہیں، یعنی حالت اتنے نحیف ہو چکے تھے. عزیزان گرامی، بیمار ہونے کے بعد عابد بیمار کہا جاتا ہے امام کو. یعنی اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ پیروں میں بیڑی ہے اور ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، اور امام کوفے سے شام پیدل آئے ہیں. عزیزان گرامی، آج جو ہے 5 محرم کی تاریخ ہے، ابھی تک ہم نے حق گریہ نہیں ادا کیا. عزیزان گرامی، جو حق تھا زہرا کے لال پہ رونے کا، وہ حق ابھی تک ادا نہیں ہوا، اور قیامت تک بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا.
رسول خدا نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں حرارت کے مانند ہے اور جو کبھی خاموش نہیں ہونے والی۔ یعنی حسین کی محبت فطری ہے، یعنی ہمارا عقل، ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی نام حسین سنا جائے تو آنکھوں سے اشک بہا جائے۔ روایت کے جملے ہیں عزیزان گرامی، کتابوں میں لکھا ہے آدم نے سنا امام حسین کا نام سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پوچھا پالنے والے یہ کیسا نام ہے کہ جب بھی میں حسین کہتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے مولا کرب و بلا میں سب سے عظیم مصیبت کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں سب سے عظیم مصیبت وہ ہے کہ امام اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے اپنے جوان بیٹے کو شہید ہوتا دیکھ رہے۔ انصاف سے بتائیے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، آپ کے گھروں میں بھی جوان ہوں گے، کم سن بچے ہوں گے، نوجوان بچے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی 5 سالہ بچے کی لاش لاتے ہیں، کبھی 13 سالہ بچے کی پامال لاش لاتے ہیں، کبھی کڑیل جوان کی لاش لاتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں عزیزان گرامی، جناب زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں ماموں ہمیں بھی رن کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، خدا کسی بھی غم میں نہ رلائے۔ یعنی کیا مصیبت کے وقت آ گئے تھے سید الشہداء پر۔ یا ابا عبداللہ حسین، آپ پر کن کن مصائب پر گریہ کریں امام؟ اے میرے مولا، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب چھوٹے آپ کے بھانجے آپ کے بھی گھر میں آپ کے بھانجے ہوں گے۔ ماموں سے اور بھانجے سے بہت عجیب تعلقات ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ ماموں اپنے بھانجوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین بھی اپنے بھانجوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا اون اور محمد نے کہا ماموں اماں نے پہلے ہی اجازت دے دیا۔ اللہ اکبر، اے ماموں اماں نے پہلے ہی اجازت دے دیا۔ روایت کہتی ہے اتنے کم سن بچے ہیں کہ رکاب میں بھی پاؤں جو ہے صحیح سے نہیں پہنچتے۔ عزیزان گرامی، جناب اون محمد جب اون محمد رن کو جا رہے ہیں، شہزادی زینب جو ہیں انہیں چند وصیتیں کرتی ہیں اور چند نصیحتیں کرتی ہیں۔ 2-3 وصیتیں سن لیں عزیزان گرامی۔ جناب اون محمد سے جناب زینب کہتی ہیں اے اون، اے محمد، جب اگر لڑتے لڑتے فرات کے قریب ہو جانا تو فرات کی طرف آہ بھر کے نہ دیکھنا، کیونکہ خیمے میں سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور امام حسین علیہ السلام کی بہن کیا دلیر بہن تھی، کیا کلیجہ تھا جناب زینب کا۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں جناب اون محمد جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اور جو اون محمد کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اور جناب عباس اور مولا حسین ان 2 چھوٹے چھوٹے لاشوں کو خیموں میں لاتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی لاشیں آئیں، حتیٰ کہ اصحاب حسین کی بھی لاشیں آئے ہیں، جناب زینب نے گریہ کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی اون محمد کی میت آئی ہے، اون محمد کا لاشا خیموں میں آیا ہے، زینب نے مصلی بچھایا اور سجدہ شکر کرنا شروع کر دیا اور شاید دعا کی ہوگی اے میرے معبود تو نے میرا ہدیہ قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب گیا، کوفے سے شام کی جانب گیا، لیکن زینب نے کبھی اون محمد پر گریہ نہیں کیا۔ ہمیشہ اگر گریہ کیا ہے تو کبھی حسین پر گریہ کیا ہے، کبھی علی اکبر پر گریہ کیا ہے، کبھی قاسم پہ گریہ کیا ہے، لیکن اون محمد پر گریہ نہیں کرتی۔
عزیزان گرامی جب یہ قافلہ، یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب شام کی راہوں سے واپس مدینے جاتا ہے، اب انصاف سے بتائیے ماں کا کلیجہ تھا کب تک صبر کرتا؟ روایت کہتی ہے جناب عبداللہ آتے ہیں مولا سجاد کے پاس، کہتے ہیں عبداللہ کیا تمہاری پھوپھی ہمارے گھر نہیں آئیں گی؟ عزیزان گرامی جناب زینب اپنے گھر جاتی ہیں اور جانے کے بعد عبداللہ کو روداد سفر سناتی ہیں، عبداللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، عبداللہ بھی گریہ کرنے لگتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اسی اثنا میں زینب جو ہے اپنے لال کے کمرے اون محمد کے کمرے میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد جیسے ہی دو مسلح پر نگاہ پڑتی ہے اور کربلا کا رخ کرتی ہے اور کہتی ہے اے اون، اے محمد مجھے معاف کرنا، ارے تیری ماں ارے مجبور تھی، ارے علی اکبر کا غم مناتی، عباس کا غم مناتی یا تیرا غم مناتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا والسر المستضعفی، الہی ہمارے اس اعمال کو قبول فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔